منافرت اور فرقہ واریت کے حوالے سے جو پھیلی ہوئی فضا ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ایک فتنہ جو ہے وہ شروع ہوا فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کے حوالے سے، اور جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ ماضی کے اندر بھی رہا یا حال کی جو ہے یہ پیداوار ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑی جو ہے نامور مذہبی سکالر موجود ہیں جن کو آپ مختلف چینلز پر جو ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے ان تمام معاملات کے اندر۔ میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ معزز مہمان مفتی محمد خورشید عالم صاحب جو ہے وہ برطانیہ سے موجود ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر۔ میں آپ سے بات کا آغاز جو ہے کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی منافرت ہے یا فرقہ واریت جو پاکستان میں جو بالخصوص پھیلی ہوئی ہے، تو کیا یہ حالیہ جو ہے یہ پھیلی ہے، کیا ماضی کے اندر بھی اس کے جو ہے وہ شاخسانے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں؟ اس پر مختصر سا جو ہے ہمارے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ایم عرفان طاہر صاحب، بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات کتابوں کی حد تک یا دو جو طبقات ہیں ان کے اندر اختلاف کی حد تک تو کسی اعتبار میں یہ بات موجود رہی ہے اور اس بات کا سلسلہ چلتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے ایک ایسا اتفاق موجود تھا کہ جس کے ساتھ دونوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان پر کسی طرح کا لیت و لعل سے کام نہ لیا جائے اور اس میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے نفرت پیدا ہو، آپس میں باہمی مناقشت پیدا ہو، مخاصمت پیدا ہو اور ماحول میں ٹائٹنس آ جائے۔ تو اس بات پر ایک اتفاق، اور یہ جو اتفاق ہے یہ اگر کسی درجہ پر ہم اب چونکہ دونوں کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے فریق کا کوئی اختلاف ہے بھی یا ان کے ماننے والوں کا، تو وہ شروع سے ہی اس بات پر اتفاق تھا۔ رہ گیا ہمارا نقطہ نظر، وہ یہ ہے کہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جن ہستیوں کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے انہوں نے اختلاف اپنے دور اپنے زمانے میں یا تو ہونے نہیں دیا، اور اگر تھا تو اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس کا جتنا اکاؤنٹ تھا دیٹ واز کمپلیٹلی سیٹل ڈاؤن، وہ مکمل طور پہ فائنل ہو گیا تھا اور کسی سطح پر بھی اس میں کوئی ابہام اور التباس نہیں رہا۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ یقیناً باغ فدق کے بہت عرصہ بعد کا زمانہ ہے، جس پر آج یہ ایشو اٹھایا گیا ہے اور جان بوجھ کر اس کو ہوا دی گئی ہے اور مسلمہ ماحول کو خواہ مخواہ مختلف فی، متنازع فی اور مناقشہ فی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ سازش کی گئی ہے۔ اچھا حسن، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ احباب کا یہ بھی سوچنا اور کہنا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اہانت یا گستاخی سے جو ہے یہ فتنہ پھیلا ہے، شروعات ہوئی ہے، اس پہ آپ جو ہے آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ نہیں، اس میں اہانت کا فتنہ نہیں پھیلا۔ سب سے پہلے تو فتنہ یہ پھیلا کہ جب آپ کو پتا ہے ایک ٹی وی پر ایک وکیل عورت نے آ کر کفریہ کلمہ کہا، جی، اور اس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ وہ کلمہ جو تھا اس کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے۔ جی حسن، میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے نا میں وہ جو ان کے الفاظ ہیں ایز اٹ از میں چاہوں گا کہ وہ آن ایئر کیے جائیں، لوگ بھی سن لیں، آپ بھی سماعت فرما لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا بولا۔ نیشنل اسمبلی میں بھی بلز جو ہے وہ پیش کیے گئے بچوں ہراسمنٹ آف چائلڈ کے اوپر، اور اسکولز میں بھی بڑی مہم چلی، لیکن اس کا رزلٹ زیرو رہا۔ اچھا، نا انصافی اور انصاف کی جہاں تک بات ہے، میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا۔
تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی, بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں, آئی ڈیم کیئر. جی حسن, یہ آپ نے سنے الفاظ جو ہیں ایز اٹ از کیا فرما رہی ہیں یہ محترمہ جو وکیل صاحبہ ہیں, اس پر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا پلیز. جی بالکل, وہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں, اس نے دو ٹوک الفاظ میں آغاز اس عورت نے کیا اور اس عورت نے اختلاف اور اتحاد کی فضا کو پارا پارا کیا, اختلاف کریٹ کیا. حالانکہ یہ جو بات کر رہی ہے وہ 100% جھوٹی بات ہے, مبنی بر کذب ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور اس میں رتی برابر بھی آپ سچائی کا شائبہ بھی نہیں بیان کر سکتے. ایون کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی اس بات کا کوئی ذکر مسلمہ انداز میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, ان کی مستند ترین کتاب خطبات امیر المؤمنین امام المسلمین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ. اس کی 3 بڑی شروحات ہیں. ان میں سے ایک شرح ہے ابن میسم بہرانی کی, جو ان کا بڑا مشہور و معروف مترجم مفسر ہے, اور اس کو اپنے ہاں پتہ نہیں یہ کیا کیا سب کچھ مانتے ہیں. اس نے اپنی کتاب کے اندر شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 7 پر لکھا, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ جناب صدیق اکبر کا وہ فرمان ہے جو سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام بھیجنے پر جناب صدیق پاک نے آگے سے جو ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئیں اور اس بات کا آپ سے عہد لے لیا. یہ ابن میسم بہرانی کہہ رہا ہے, اور اس عورت نے 2 ٹوک سفید جھوٹ بولا ہے محض فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور ایک سازش کے تحت. مجھے نہیں پتا اس کو, اب دیکھیں نہ اس کی کوئی علمی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس کو کوئی سمجھ ہے, نہ اس کو کوئی بات ہے, چاہے مجھ پر فتویٰ لگا دے. یعنی اس کا دل بھی اس وقت اور ضمیر بھی جھنجھوڑ رہا تھا کہ جو کچھ تو کہنے جا رہی ہے وہ مبنی پر کفر کلمات ہیں, ان کو تم نہیں کہہ سکتی ہو, بٹ سٹل اس نے کہہ دیا. تو یہ جو میں نے عرض کیا ابن میسم بہرانی نے یہ کہا. اسی طریقہ سے ان کی جو 2 تشریحات شروحات اور ہیں نہج البلاغہ کی, امام علی امیر المومنین سرکار کرم اللہ وجہہ الکریم, 2 جو ان کے بڑے مفسرین اور شارح ہیں, جن میں سے دوسرا ابن ابی الحدید ہے, اور اس نے بھی, اور تیسرا درۃ النجفیہ والا قدوس نقی ہے. ان دونوں نے یہ متفقہ طور پر یہی بات لکھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کے غلہ میں سے اتنا حصہ اہل بیت کو دے دیتے تھے جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا, باقی سب تقسیم کر دیا کرتے تھے. آپ کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا, ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اچھا اب یہ خلفائے اربعہ کا جی علامہ صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں بیشتر جو ہے اہل تشیع حضرات میں سے جو اس مسلک سے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اس معاملے میں باغ فدق کے حوالے سے حق پر تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خطا پر تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ بات یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی بات بالکل غلط ہے, ان کا دعویٰ ہی غلط ہے, اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں. جب ان کی اپنی مستند ترین کتاب یہ لکھ رہی ہے اور ان کے ائمہ لکھ رہے ہیں, اس کے مفسرین اور شارحین لکھ رہے ہیں, تو یہ بات وہ دعویٰ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ آخر کوئی حوالہ یا دلیل بھی تو دے نا. یہ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کذب کیا یا جھوٹ بولا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, کچھ باب جو ہے ان کے ذاکرین ہیں, جو علامہ ہیں یا مولوی حضرات ہیں, وہ یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم جو ہے نعوذ باللہ کہا جاتا ہے, ان کو بے ایمان تک جو ہے وہ کہا گیا ہے, ان کو جابر کہا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اختلاف کا باعث بنتا ہے؟ نہیں, وہ یہی تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں,
اب ان کو معاذاللہ ظالم کہنا یا غاصب کہنا جی یا ان کے ایمان میں شک کرنا یا ہم، ان کی مقدس ترین ہستی کو اور اس انداز سے معاذاللہ مطعون کرنا، متہم کرنا، تو یہ ساری باتیں کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ان کے اپنے پاس کو بنیاد نہیں۔ دیکھیں اگر خلفائے ثلاثہ مثلا صدیق پاک پر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ زبانیں تام دراز کرتے ہیں، تو کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ان کو امام نہیں مانا؟ کوئی ایک قول دکھا دے سرکار علی پاک کی دور خلافت کا ہی جہاں پر انہوں نے یہ فرما، بلکہ اپنے خطبات میں ناج البلاغہ میں ہی انہوں نے کہا کہ میری خلافت بھی انہی شرائط پر منعقد ہوئی ہے جن شرائط پر مجھ سے قبل خلفائے ثلاثہ الراشدین کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کی خلافت منعقد ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ علامہ صاحب آپ نے فرما دیا، خلفائے راشدین کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا، ماضی موجود ہے، دلائل موجود ہیں، اس پر جو ہے بیشتر کتابیں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے جس چیز کو جو ہے وہ فتنے کے طور پر لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ہے باعث بنا ہے یہ سارے اختلافات کا، انتشار کا، اور جواد حسین نقوی نے بھی اس پر علن جو ہے یہ بات کی کہ جی یہ چیز جو ہے یہ سنی علماء کی طرف سے اٹھی۔ میں چاہوں گا یہ آپ سن لیں، اس پر پھر میں آپ کی جو ہے رائے جاننا چاہوں گا، جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ریلیونٹ جو تو ہے۔ وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ اگلے جملے جو ہے نا، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں، اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں، کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں۔ تطہیر کا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے۔ نبی معصوم ہیں انسانوں میں، اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا۔ یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی۔ لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں۔
جی صاحب آپ نے سماعت کیا، تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے کیا آپ کی رائے ہے وہ ذرا سامعین و ناظرین دیکھیں کو یہ جو ہے تو آپ کو بتا پتا ہے دیجیے۔ کہ جیسے پہلے جو آپ نے کلپ دکھایا جب اس عورت نے وہ غلط بیانی کی اور کفریہ کلمات کہے تو اس پر جی انہوں نے یہ موقف دیا اور انہوں نے ہوں، اپنے موقف میں یہ پوری تفصیل دی۔ اچھا جی اب جیسے میں نے ان کا خلاصہ آپ کو عرض کیا فریق ہوں، مخالف کا، جی اسی طریقہ سے انہوں نے خلاصتاً جو الٹیمیٹلی بعد میں صاف ظاہر ہے اس پر ایک ایشو بنا اور ہوں، علماء کا تحفظ یہ ہوا کہ محترم جلالی صاحب نے عدم احتیاط کی ہے، لفظ کے ٹھیک بولنے میں، لفظ کے چناؤ میں ان سے عدم احتیاط ہوئی اور انہوں نے کی۔ ہوں، اچھا الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو عدم احتیاط کو مان بھی لیا، الفاظ تبدیل کر دیے۔ اب ہوں، جو آخری جملہ تھا نا ان کا، محترم جلالی صاحب ڈاکٹر صاحب کا، ہوں، وہ یہ تھا کہ آئندہ اگر اس مسئلے پر کوئی بھی بات کرے گا تو میرا جواب یہ ہوگا کہ ہوں، باغ فدق کے معاملہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ خطا پر نہیں ہیں، غاصب نہیں ہیں، اور ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں۔ ہوں، یہ میں جملے بولوں گا، یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ وہی جملے جو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بولے اور بتانا چاہے وہی جملے بولوں گا، مزید اس کی تفصیل میں نہیں کروں گا۔ جو ہوں، جو اینڈ آف دا یعنی ایونچولی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ یہ تھی ہوں، کہ آئندہ ہمیشہ میرا، اب دیکھیں ایون کہ اب مثال کے طور پہ بھی آپ اگلا سوال مجھ سے کریں گے یا یقیناً اس بات میں ہوگا تو جی میں جی یہی کہوں گا کہ ایون اس نے جو کفریہ کلمات کہے، اس دوسرے فرد نے جو کفریہ کلمات کہے، ہوں، اگرچہ علماء نے یہ کہا کہ ان کفریہ کلمات پر توبہ بھی نہیں ہو سکتی صحابہ پاک کی بارگاہ میں، میرے پاس حوالات موجود ہے ٹھیک ہے سرگنی، مگر اکثر علماء اور ائمہ اس طرف گئے کہ نہیں، ان کو ایک بار موقع اس بات کا دیا جائے کہ اس کو یہ سمجھ تھی کہ وہ جو جملے بول رہا تھا، لفظ بول رہا تھا، اس کا معنی وہ سمجھ رہا تھا اور اس ہوں، کو پتا تھا، جانتے ہوئے باقائم ہوش و حواس کسی پریشر کے بغیر اس نے یہ کہا اتنا موقع دیا جائے گا، اور ہوں، اتنا موقع دینے کے بعد وہ واضح طور پر اپنی غلطی تسلیم کر لینے کے بعد مکمل طور پہ توبہ کرے تو اکثر علماء نے کہا وہ توبہ قبول کر لی جائے گی، کیونکہ ابہام رہ گیا، جیسے ہوں، اس نے معافی نامے میں یا اپنی اس معافی نامہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے، وضاحت جو اس نے دی ہے کہ میری مراد وہ شخصیت نہیں تھی جو سمجھی گئی، ہوں، تو یہ اس کی وضاحت قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ صراحت کے ہوتے ہوئے اب ہوں، اس صراحت کے ساتھ قرائن کو دیکھنا اور کرینہ کو دیکھنا، ہمارے جو انٹرنل علماء میں بھی ماحول میں جو ٹائٹنس آئی ہوں، اور آپس کے اندر باہمی مقدریت آئی، ماحول ہوں، متقدر ہوا، وہ بھی اسی ہوں، وجہ سے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی خود یہ کہنا شروع کر دیا نہیں جی کرینہ یہ تھا، کرینہ وہ ہوں، تھا، خطا کا ہوں، معنی وہ لینا تھا، وہ نہیں لینا تھا۔ بھئی جب خود قائل اپنی الفاظ کی تفسیر اور توضیح کر رہا ہے تو اس کے بعد قرائن پر نہیں جایا جاتا، اسی ہوں، طریقہ سے اس کو ہم قرائن کے پیمانے پر نہیں پرکھیں گے، اس ہوں، کے اندر جو کلام میں ابہام کی گنجائش اس کو مل سکتی ہے وہ دی جائے گی، ہوں، اگر وہ مانگے دہل غلطی کا اعتراف کرے اور ہوں، معافی مانگے اور آئندہ مکمل طور پہ توبہ کے تقاضے پورے کرے تو بصورت دیگر اس پر کفر کا فتویٰ آئے گا۔ لیکن ہوں، ڈاکٹر جلالی صاحب نے اپنی 3 سٹیپس پیچھے آئے، یہ تو آپ ہوں، نے پہلا ورژن دیا نا، ٹھیک ہے 3 سٹیپس اس سے پیچھے آ گئے اور ہوں، مکمل طور پہ انہوں نے وہی جملے کہنے کا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ جملہ، وہ یہاں میرا خیال موجود نہیں ہے، آپ ہوں، نے جو کلپ چلایا وہ دوسرے، انہوں نے یہ جی بھی کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوں، حدیث پاک کو پیش کیا تو ہوں، آپ نے سر تسلیم خم کر لیا، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ پاک اس سے راضی ہوگی، اور وہی عبارت میں نے آپ کو اہل تشیع کی پڑھ کے دکھائی اور ان کے ٹھیک آئمہ کی میں نے عبارتیں آپ کے سامنے ٹھیک شرح ناز ٹھیک ٹھیک البلاغہ کے ٹھیک ہو تینوں گیا بڑے اب علامہ صاحب۔ اماموں کا پڑھ کے جی بتایا، تو اب آپ نے وہ اختلاف کہاں رہا؟ دیکھیں جی نا دونوں موقف تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، ہوں، یہی بات میں نے آپ سے کی تھی دعویٰ کے طور پر ٹھیک کہ ہے الٹیمیٹلی دونوں موقف اہل السنہ کا اور ہوں، اہل تشیع کا وہ موقف کتابوں میں اس میں اختلاف ختم ہو گیا ہے، وہ متفق ہو گئے ہیں، ایک ہوں، ہی موقف آ گیا کہ سیدہ راضی ہو گئیں ٹھیک ہے اور جناب صدیق پاک اسی طریقہ سے باغ فدق کی تقسیم فرماتے رہے جو سرکار پاک فرما رہے تھے، اور آپ ہی نہیں خلفائے اربعہ نے وہی تقسیم کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سمیت۔ اچھا حسن، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس خاتون پر جو ہے وہ جرم جو ہے وہ صادر ہوتا ہے،
تو پھر اس کو جو ہے کوئی سزا جزا نہیں، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو جو ہے وہ 295A 298A کے تحت جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ناانصافی ہے، بیلنس نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل دو ٹوک واضح ہے کہ ناانصافی تو نہیں، یہ تو بلکہ میں کہوں گا کہ ظلم ہے ارباب اختیار کا، کہ ایک طرف امکان ہے اس چیز کا جس کا سوچا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اس امکان کو وضاحت میں بھی بدل دیا، اپنے آپ کو اس تعویل کے ذریعے اور اس کی تشریح کے ذریعے ابہام کو دور کیا ہے اور بالکل ازالہ اشکالات کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ میں نئے لفظ بدل دیے ہیں، الٹیمیٹلی بدلے، دوسری بار بدلے، تیسری بار بدلے، مگر بدل تو دیے نا. جی ابھی مثال کے طور پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پورے مسلم امہ دکھی ہے، تکلیف میں ہے، اور انتہائی شدت کے احساس جذبات کے اندر ہے. تو اس موقع پر اگر یہ خاتون اور وہ ذاکر اگر دونوں ببانگ دول معافی مانگ لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بھی، اور مسلمین و مومنین کے ان تمام افراد سے، وہ ان کے اپنے ہیں یا اہل السنہ کے ہیں، تو آپ کیا مسئلہ فوری ختم ہو جائے گا نا. یا اگر اچھا سزا کا معاملہ یہ ہے کہ سزا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت سزا نہیں دیتی اور اپنی پارشیلٹی ثابت کر دیتی ہے، وہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ابھی ایک طرف تو آپ ابہام کی بنیاد پر ایک بندے کو اریسٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جس نے صریح کفر کیا ہے اس کو آپ امان دے رہے ہیں، سلامتی کی حفاظت دے رہے ہیں. یعنی اس کو آپ توازن جو ہے علامہ صاحب، توازن جو ہے وہ انصاف کا، عدل کا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. ترازو جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نا. اگر آپ جی جی یہاں پر ایک بندہ وضاحت دے دیتا ہے، اپنے الفاظ کو تبدیل کر لیتا ہے، وہ بات مان لیتا ہے، پھر اس کا ماضی ہے، اس کا پورا جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے سامنے. میں یہی چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ہے ہماری ایک جیت شخصیت جنہوں نے پوری کمپین چلائی، اس حوالے سے ان کو ثابت بھی کیا کہ یہ جناب یہ غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں، انہوں نے گستاخی کی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی. میں چاہوں گا کہ صرف 2 الفاظ جو ہے ان کے آپ سن لیں کہ ماضی میں انہوں نے اور کیا. اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی. اچھا، بس صرف یہ جو ہے نا، یہ جملے 2 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ خطاب بھی مطلقاً جو ہے وہ بولی جا رہی ہے، یعنی ببانگ دوہل بولی جا رہی ہے. بہت جیت شخصیت ہیں حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی جو ہیں، ان کے حوالے سے. تو پھر ان پر جو ہے شریعت کے روح سے کیا جو ہے ان پر آتا ہے، حکم صادر ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، وہی بات میں نے عرض کی ہے کہ جو بات ڈاکٹر جلالی صاحب نے کی یا ان بزرگوں نے فرمائی ہے، جی جی دونوں باتوں کے اندر خطا کا جو اطلاق ہوتا ہے، ایون کہ خطا مطلق ہی بولی جائے تو اس سے مراد پاک ہستیوں کے ساتھ جب لفظ خطا آئے گا تو خطا اجتہادی مراد ہوگی، جو کہ ایک جی قابل اجر عمل ہے، وہ عمل ماخوذ نہیں، یعنی مواخذہ نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی شان ہوتی ہے ہستیوں کی. تو ہمارا تو نقطہ نظر اس میں بالکل مختلف ہے. اب یہ جو بات، یعنی ان پر بھی ہم نہیں کہتے کہ گرفت ہوتی ہے، اس لیے نہیں جی ہوتی کہ خطا کا مطلق بھی بول رہے ہیں، مگر جس ہستی کے ساتھ بول رہے ہیں اس سے مراد خطا اجتہادی ہے. یہ تو ایشو اس گروپ نے بنایا یا اس طبقے نے بنایا کہ ان کے خطائے اجتہادی کی وضاحت کے باوجود ان کی وضاحت کو نہیں مانا. اب یہ ایک ایسی ڈویلٹی ہے جس نے اہل السنہ کے اندر اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور خود اہل السنہ کے اندر دھڑے بندی اتنی شدید کر دی ہے، اور اس میں دو ٹوک عدل کے تقاضے، انصاف کے تقاضے، محبت کے تقاضے، درد دل کے تقاضے، اور خلق امت میں تڑپنے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اور اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر حکومت بھی ایسے ہی کر رہی ہے. ان کو بھی علامہ چاہیے کہ علامہ صاحب میں یہ ایک نقطہ جو ہے، یہ سامعین و ناظرین جو ہے سننے والے بھی، آپ کو پتہ ہے ایک جو ہے وہ بہت بڑا شور شرابہ بھی ہوا، پریشان بھی ہوئی امت پوری جو ہے وہ اضطراب میں آ گئی ان معاملات کی وجہ سے. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا حل کیا تھا، پرامن طریقے سے یا مؤثر طریقے سے. ایک عالم دین کے خلاف جو ہے ایک پورا جو ہے وہ یعنی بازار گرم کر دیا گیا، ان کے خلاف فتوے جاری کر دیے گئے، ان کو برا بلا کہا گیا، غلیظ زبان بھی استعمال کی گئی، گالی گلوچ بھی کیا، یہاں تک جو ہے حرامی بچے کے الفاظ بھی بولے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟
نہیں دیکھیں، میں نے تو دو ٹوک کہا کہ یہ نوجوان نسل کے لیے بالکل نیگیٹو پیغام ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور مکمل طور پہ اہل السنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کا دانستہ یا نادانستہ حصہ بننے والی بات ہے۔ یقیناً دونوں طرف بزرگ لوگ ہیں، ان کی اسلام اور اہل سنہ کے لیے اور امت کے لیے بڑی خدمات ہیں، مگر اس خدمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی طور پر کسی ٹریپنگ میں آ کر آپ بالکل ہی ترازو کا توازن اس کو خراب کر دیں اور متوازن کیفیت کو غیر متوازن کر دیں۔ اس وجہ سے امت میں اضطراب پیدا ہوا۔ اب آپ دیکھیں، دونوں طرف کی معتبر شخصیات اس وقت نشانہ اتہام ہیں، اس وقت مکمل طور پہ مطعون ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو کلپ آپ نے نکالا، میں نے بھی صاف ظاہر ہے اتنا عرصہ آپ بھی جانتے ہیں، میں نے آج تک ان کا یہ کلپ اس انداز سے نہیں سنا تھا۔ اسی طریقہ سے اور بہت ساری باتیں جو نکالی جا رہی سارے بزرگوں کے بارے میں، پھر اتنی بڑی بڑی عظیم گدیاں ہیں، سلاسل ہیں، خانقاہی نظام ہیں، ان کے بارے میں کیا، اور یہ کہا جائے جی جو نکال رہا ہے وہ کیوں نکال، بھی وہ تو نکال اس لیے رہا ہے کہ موقع دیا گیا، تو اسی کو تو ذمہ داری کہتے ہیں نا۔ نہ میں علامہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ خطائے اجتہادی کا الفاظ جو ہے وہ محفوظین کے لیے بولتا ہے، یعنی معصومین ہم تو نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ یا طریقہ نہیں ہے، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کا مذہب ہے۔ تو اگر وہ یہ اجتہاد کے بات کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر یہ لفظ بولے جاتے ہیں، امیر معاویہ پر بولے جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں پر بولے جاتے ہیں، تو حضرت طلحہ کے وہاں لیے، حضرت جی زبیر کے لیے، وہاں پر جو ہے نہیں وہاں پر دیکھیں نا، گناہ نہیں ہوتا ثابت۔ یہ جو لفظ ہیں، یہ لفظ حضرت طلحہ کے لیے بولے جاتے ہیں، حضرت زبیر کے لیے بولے جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کے لیے بولے جاتے ہیں، محمد بن حنفیہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ کتنے صحابہ جنہوں نے بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا یا دوسری طرف میں ان کے جو باہمی اختلاف ہوا، جس کو خود حضرت علی المرتضی شیر خدا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہمارا بھائیوں کی طرح آپس کا اختلاف تھا، اس سے ہمارے اسلام کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ جب وہ یہ فتویٰ خود ہستیاں جاری کر گئیں تو آج یہ لوگ کیوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں؟ ایون کہ میں بھی اس میں ہوں، بات کسی کے چھوٹے بڑے ہونے کی نہیں ہے، اگر چھوٹا ہو کے غلط کام کرے تو تب بھی وہ کام غلط ہے، بڑا ہو کے غلط کام کرے تب بھی وہ غلط کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو وہ اتنا بڑا خدمات اپنی جگہ پہ ہیں، مگر ان خدمات کو اگر ایک بندہ خود ہی ایک لمحے کے لیے ختم کر کے پورے ریکارڈ کو پرزے کرنے پر تل گیا ہو تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ٹیکنیکل لفظ ہے وہ بولا گیا، وہ لکھا گیا، وہ کہا گیا، مگر اس کے باوجود عرف عام کے طور پہ مشہور نہ کیا گیا، اور احتیاط کی بنیاد پر علماء نے کہا تو اس عدم احتیاط پر گرفت ہونی چاہیے تھی، مگر اتنی گرفت تو نہیں جتنی کفر پر بھی نہیں ہو رہی۔ نہ حضرت میں یہی جاننا چاہتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ایک مستند عالم دین پر، میں نہیں کہتا کہ ہمارے پسند ناپسند ایک اپنی جگہ ہے نا، ایک عالم دین ہے، اس کا ماضی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، سب کچھ سامنے ہے، علماء مشائخ آپ نہیں سمجھتے ان کی بھی کمزوری ہے اس معاملے کے اندر، اگر آج وہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، آنے والے وقت پہ ہر ایک پہ لگے گا، ہر ایک بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا تو مسلمان باقی کہاں بچے گا؟ جوڈیشری کا یہ بات شاید آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، جو جوڈیشری کا بھی قانون ہوتا ہے نا، آج بھی یہ اصول موجود ہے کہ جوڈیشری کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ فائنل ڈیسائیسو ورڈکٹ جاری کر رہا ہے، یعنی جس کو آپ فتویٰ کہتے ہیں، اس کا ٹوٹلی طور پہ امپارشل ہونا، غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ اور جن محترم مفتی صاحب نے وہ فتویٰ لکھا ہے، وہ لکھوانے والے جن کی موجودگی میں پڑھا گیا، عام کیا گیا، وہ سارے جانتے ہیں کہ ان کی زمانہ طالب علمی سے ایک دوسرے سے مخالفت ہے، جو ایک معاشرت کی بنیاد پر ہوتا ہے نا آپس میں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ کلاسز کے دوران ایک دوسرے طلباء کے سامنے اپنے اختلاف کا اظہار کرتے تھے اور بے جا اظہار کرتے تھے کہ جی وہ انہوں نے جبہ کیوں پہنا ہوا، گرمی میں بھی جبہ پہن لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لباس ایسا، یعنی جو ایک بشری انسانی کمزوریاں، وہ علماء ہوں تب بھی، تو ان کو وہ تو لکھ ہی نہیں سکتے فتویٰ، اس لیے کہ ان کی پرانی ذاتی عداوت ہے۔
اسی طریقہ سے دوسرے فریق کا کوئی بندہ اگر اس طرح کی بات کرے گا تو اس کی بات کو بھی صاف ظاہر ہے متوازن بات تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی پرانی ایک ان کے ساتھ وہ ہے چشمک ہے، آپس میں معاندت ہے، کسی درجے کی دوری ہے، قدورت ہے، اس کو کوئی بھی معنی دے اور نرم سے نرم بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، تو جن کی بنتی نہیں وہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں ایک چیز دیکھیں، آپ عالم دین ہیں ماشاءاللہ، مستند جو ہے مفتی ہیں، ایک فتویٰ آپ صادر کر سکتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ انہی معاملات کے اندر، جس طرح آپ نے کہا کہ اجتہادی غلطی ہے اور علماء مشائخ نے یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے، جس پر بھی یہ بولا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس پر فتوے صادر کیے، گالی گلوچ کیا، کیا یہ ہمارے دین کا شیوا ہے؟ کیا حضرت مولا علی کی جو اولاد ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ اور اللہ کے رسول نے بھی جو ہے وہ گالیاں دی ہیں، تو کیا ہم نوجوان نسل میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں ہم انہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے، میں نے تو ڈائریکٹ پروگرام میں ان سے یہ بات پوچھی تھی جن کی آپ جی بات کر رہے ہیں، جی جی تو جی میرے سامنے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کی ایسی توجہ پیش کی تھی اور بیان کی تھی ٹی وی پر، جو بالکل یقیناً بڑی حوصلہ افزا تھی۔ لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جو انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک توجہ پیش کر دی اور اس کو اچھے انداز میں اینڈ اپ کر دیا، وہ ٹھیک تھا، مگر بات وہی ہے نا کہ جب آپ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کا تنکے سے ایک شتیر بنا دیں گے اور ذرے سے پہاڑ بنا دیں گے، تو پھر مخالف سمت سے جو ریاکشن آئے گا اس میں حقائق کا بھی آپ کو آئینہ بالکل نظر نہیں آئے گا۔ یہی تو بات ہے کہ جن بزرگوں نے، میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں اور اب بھی اپنے تمام علماء سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، بھئی اختلاف ہو جانے کے باوجود بھی پلیز محبت کا اپنے اندر سلسلہ، اور پھر ساتھ کہا جا رہا ہے ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، بھئی ادب والے لوگ ہیں تو بات بھی تو ادب والی کریں نا۔ لوگ ادب والے ہیں اور باتیں ساری بے ادبی والی کر رہے ہیں۔ لوگ ادب والے ہیں مگر زبان سے ساری باتیں وہ نکل رہی ہیں جس کا ادب سے دور تک کبھی نہیں، تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی اپنی دین کے لیے وقف کر رکھی، دین کے لیے جگر پگلائے، علم حاصل کیا، ان کے فیصلے باہمی طور پر بیٹھ کے ہونے چاہیے یا عدالت کے اندر جو ہے وہ تماشا کرنا چاہیے کھڑا؟ مجھے بتائیے۔ نہیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے نا، اس کو تو کسی نے بندے ایون کہ امت نے اور سواد اعظم نے اس رویے اور بیہیویئر کو 100% مسترد کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں جو بندہ بھی اپنے کسی ذاتی اغراض کو اندر لا کر بات ایسی کر بیٹھتا ہے یا کرتا ہے جس کا تعلق خلوص کی بنیاد پر اور دین کے فیضان کے سائے میں نہیں ہوتا، تو امتحان اتنا مشکل آ جاتا ہے کہ اس کی وہ بات جو اندر چھپی ہوتی ہے وہ باہر زبان پر آ جاتی ہے اور ماحول پر واضح ہو جاتا ہے کہ خلوص کہاں تھا۔ دیکھیں اچھا ایک مسئلہ ہوا، جی میں ایک جی چھوٹی سی بات کیا کرنا چاہتا ہوں جی جو آپ بار جی بار، چونکہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، میں جی تو سمجھ رہا تھا کہ ان بزرگوں کے حوالے سے دونوں طرف سے کافی باتیں آلریڈی ٹھیک ہو گئی ہیں، مگر ٹھیک چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ ہوا، اس پر ٹھیک ہے فرض کیا ایک سطح کے جو علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا، جی انہوں نے مانا کیوں نہیں، بزرگوں کی بات کیوں نہیں سنی، رویہ درست نہیں تھا، جو لوگ ملنے گئے ان سے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، اپنے استاد سے ادب سے بات نہیں کی، اپنے پیر و مرشد کے صاحبزادہ صاحب سے ادب و احترام سے بات نہیں کی، اور بات کو سنا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے، بات کو سمجھا نہیں ہے، سلجھایا نہیں ہے، گتھی کو مزید الجھا دیا ہے، یہ سارے اعتراضات اس طرف کے ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اگر فرض کیا انہوں نے ایسا کیا تو وہ تو تحریک ہے نا، تحفظ آل و اصحاب رسول ہے نا، جی رضوان جی اللہ علیہ مجمعین۔ تو جی اب جب اصحاب پر آئی ہے تو وہاں تو ایک لفظ مبہم لفظ تھا، قابل وضاحت لفظ تھا، ٹھیک قابل ہے تشریح لفظ تھا، اور اس لفظ کی تشریح ہو سکتی تھی اور ہوئی۔ یہاں پر تو سرین کفریہ لفظ بولا اچھا گیا۔ صاحب جناب سیدھی، آپ کی جی جی ایک منٹ میں عرض میں کرتا ہوں۔ چاہوں گا آپ کی اجازت سے اسی چیز کو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف جو ہے لوگوں کی انفارمیشن کے اندر لانے کے لیے کہ کیا گستاخی ہوئی ہے، کیا الفاظ بولے گئے ہیں، وہ میں آپ کی اجازت سے ویڈیو چلانا جی چاہوں جی گا تھوڑی۔ جی جی۔
علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو، بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ اچھا، میں زیادہ جو ہے اس کی وہ جو چیزیں ہیں اس کی توہین ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جو ہے اس پر وضاحت کر دیجئے گا۔ دیکھیں، اس شخص نے وہ جو پہلے والا قضیہ تھا جس پر بات چل رہی تھی اور ہو رہی تھی، تو اس پر اسمبلی میں قرارداد مخالفت میں آئی، اس پر ایف آئی آر درج اس ہوئی۔ کو کچھ لوگ جو ہے، کچھ نام نہاد دانشور کہہ رہے ہیں کہ یہ ری ایکشن ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھئی ری ایکشن یہ کس طرح ہے؟ ری ایکشن یہ نہیں ہے، ری ایکشن وہ پہلی عورت کا تھا جس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اس کے ری ایکشن کے طور پر ایک علمی مسئلے پر بحث ہوئی، اور اس علمی مسئلے پر اگر کسی سطح پر عدم احتیاط تھی تو علماء کرام نے اجتماعی طور پر، جو سنجیدہ فکر علماء اور مشائخ ہیں، انہوں نے خود ڈاکٹر صاحب سے میرے سمیت اچھا، اپنے دونوں حضرت صاحب، دونوں مذاہب کے، دونوں مسالک کے لوگ ان دو چیزوں کو جو ملا رہے ہیں، ایکول جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں، موازنہ پیش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، موازنہ بنتے ہی نہیں ہے۔ وہاں ایک مبہم لفظ ہے، اور وہ بھی ایسا لفظ ہے کہ جس کا خود بخود معنی اطلاقی موجود ہے، کتابوں میں ائمہ کے ہاں مسلم ہے، مگر اس کے باوجود ان کو فرض کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے اپنے لوگوں نے ان کو خلاف کیا کیا، ایف آئی آر کٹوائیں، ان کو جیل بھجوایا، اور ان کو قراردادیں منظور کروائیں ان کے خلاف، اور جگہ جگہ کانفرنسز اور جلسے کیے، جہاں مبہم لفظ تھا جو قابل وضاحت و قابل تشریح، قابل تفسیر اور قابل توضیح تھا، وہاں اتنا بڑا کام کیا، اور یہاں کفر ہو گیا، صریح کفر ہوا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو اس موقع پر، میں آپ کا 1 منٹ لوں گا، یہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ، آپ فرماتے ہیں جو شخص ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ ان دونوں کی خلافت پر تو صحابہ کا اجماع ہے، اور جو کسی کو خلیفہ حق اور راشد مانتا ہے وہ اپنی بالکل مغلظ زبان کو کفر کہنا تو دور کی بات ہے، وہ گھٹیا اور بے ادبی والا لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ یہ جس ملعون کے آپ نے جملے سنائے ہیں، یہ اس کا بالکل سارے کا سارا کلام مبنی بر کذب، مبنی بر لغویات، مبنی بر کفر ہے۔ اچھا، یہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بعد میں ایک ویڈیو چھوٹا سا پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، ندامت نہیں کی، کوئی یعنی وضاحت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، اور میں تو یزید اور حضرت زینب علیہ السلام کے جو ہے وہ معاملات جو مذاکرہ تھا، یزید اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تو باغ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، اس میں کون سا باغ کا حق مانگنے گئی تھی؟ سیدہ زینب تو باغ کا حق ماننے نہیں گئی ہے نا، وہ تو حق بیانی کے لیے ہمارا آل سنت یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو ہے مزید اس پر جو ہے جھوٹ کا مزید اس پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اور اچھا حضرت علامہ صاحب، میں ایک بات کام ہے، ایک منٹ، یہ ان کا مذہبی کام ہے تقیہ کرنا، وہ مذہب کے معاملے میں جھوٹ بولنے کو تقیہ کہتے ہیں، اور اس تقیہ کو معاذ اللہ، اس جھوٹ کو وہ کار ثواب سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ بات بیان کر کے اپنی بات سے رجوع بھی نہیں کر رہا، توبہ بھی نہیں کر رہا، معافی بھی نہیں مانگ رہا، الٹا دوسرا دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا تھا ایک مبہم لفظ پر،
اور خالی عدم احتیاط پر، وہ کفر پر خاموش اس معنی میں ہے اچھا کہ اس طرح کا ریاکشن نہیں آیا۔ یہ آپ کی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ اس دور کے اندر شگفتہ جمالی نے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے قرارداد پیش کی، سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی، پیر علی رضا سید صاحب نے آزاد کشمیر میں قرارداد پیش کی حضرت فاطمہ الزہرا کے جو ہے دفاع کے اندر۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، صرف یہ جو ہے وضاحت کر دیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر یہ ناانصافی کیوں؟ یعنی ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کے اندر؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے اور پیسے کا کھیل ہے، جس کی بنیاد پر عدم توازن ہے سوچ میں، فکر میں، نظریہ میں اور عقیدہ میں، کہ عقیدہ پر سمجھوتا کرنا اور اس ہستی کے بارے میں جن کی شخصیت مسلم ہے، افضل الخلق ہیں بعد الانبیاء، ان پر زبان تان دراز ہوئی، اور آپ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو ریاکشن آیا اس کو کوئی درجہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ جسٹ رسمی بات کی گئی، بلکہ جتنا ریاکشن دیا گیا وہ ریاکشن تو الٹا اس بات کی اہمیت کو کم کرنے والی بات تھی کہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا سٹیٹمنٹ دے دیا، الٹا لوگوں کو کہہ دیا آپ مطمئن ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بھئی کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ سارا کچھ تو ہو گیا۔ جس بندے پر ایف آئی آر ہوئی اور وہ بھی عام لوگوں نے کروائی، کوئی قرارداد نہیں آئی، کوئی کسی سے ملاقاتیں نہیں ہوئی، امائے دین حکومت سے نہیں ملا گیا، رؤسائے مملکت کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا، جگہ جگہ کانفرنسز نہیں کی گئی، ایف آئی آر اس انداز میں نہیں کٹوائی گئی، اور کانفرنس سے بلا کر ان سے انتہائی لجاجت آمیز لہجے میں بات ہوئی ہے، جو دوسری طرف بات ہوئی ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بات اور میں جاننا چاہوں گا کہ ام الانبیاء کا لفظ جو ہے وہ قرارداد کے دوران سندھ اسمبلی میں بولا گیا حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس لفظ کی کوئی حیثیت، وہی بات ہے جو ان کا وہ لوگ مانتے نہیں۔ میں نے پہلے بھی میرے ایک کلپ کے اندر لوگ کہتے تھے کہ یہ حوالے جو انہوں نے پیش کیے میرے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ تو نصیریوں کا ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو فلاں کا عقیدہ ہے، سارے اہل تشیع کا تو نہیں ہے۔ مگر اب اگر اہل تشیع کا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے معصومین، جو اپنے ان کے بنائے ہوئے معصومین ہیں 12-14، ان کے بنائے ہوئے اپنے معصومین میں سے کسی کا بطور خاص اہل بیت اطہار کو انبیاء پر افضل مانتے ہیں، آپ نے خود کا اسمبلی میں 2 ٹوک کہا ہے، تو جو ان کے اپنے اہل تشیع صاحب جن کو کہا جاتا ہے وہ صاحب فکر لوگ ہیں، سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ یہ غلو ہے، یہ کفر ہے، انبیاء پر کوئی افضل نہیں ہے، اور کسی کو ام الانبیاء کہنا مکمل طور پہ اسلام کی نفی ہے۔ کوئی اچھا، نہیں بولا۔ یہ جو علماء کرام نے اس پر مفتیان عظام نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی شامل ہیں، ناصر شاہ سمیت اسمبلی کے اندر جنہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں، وہ توبہ کریں، ان کا تجدید نکاح ہونا چاہیے، تجدید ایمان ہونا چاہیے، یہ درست ہے یہ بات؟ بالکل درست ہے، کیونکہ ایسا کہنے سے اور اس پر راضی رہنے سے جنہوں نے احتجاج کسی طور پر کیا اس کی مخالفت کی صاف ظاہر ہے، ان پر تو وہ فتویٰ نہیں صادر ہوتا اور وہ شک لازم نہیں آتی، مگر جو خاموش رہے اور خاموشی میں اس کو انڈورس کیا، رضامندی کا اظہار کیا اور اس کو اپنی طرف سے مکمل طور پہ اس پر ریاکشن نہیں دیا نیگیٹو سینس میں، صاف ظاہر ہے وہ زمرے میں آئیں گے۔ اچھا، ہمارے جو مسلمان ہیں یا ہمارے عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جماعت اہل سنت کو جو پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک وضاحت کر دیجئے کہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی لاہور کے اندر، وہاں پر یعنی باقاعدہ طور پر اعلان بانگ دوہل جو ہے وہ انکار کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا کہ جی ایک ہی صاحبزادی ہیں، باقی جو ہے ہم نہیں مانتے۔ تو اس حوالے سے آپ واضح کیجئے گا کہ ہمارا کیا عقیدہ اور ایمان ہے؟ دیکھیں نا، جو 4 صاحبزادیاں ہیں وہ ماننے کا بھی ان کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، ایون کہ ملا باقر مجلسی ان کے جو امام ہیں، ان کے امام وہ انتہائی زیادہ صحابہ پاک کے بارے میں ان کی زبان سخت ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ سخت زبان وہ استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ، لیکن اس معاملہ پر وہ بھی متفق ہیں، انہوں نے بھی 4 صاحبزادیاں مانی ہیں اور 2 ٹوک انداز میں مانی ہے۔ ان کے جملہ جتنی کتابوں میں 4 صاحبزادیوں کا واضح طور پر ذکر موجود ہے،
یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ اپنوں کی مانتے ہیں نہ کسی. اور آپ نے دیکھا جیسے وہ جھوٹ بولنے پر اور صدیق پاک کو معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنے پر ان کے جھوٹے اور مکری اور فریبی اور دھوکہ باز مجمع نے جو ان کو داد دی ہے، بس اس ایک لمحے کی جھوٹی داد حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے فائدے اور نفع کی خاطر اس شخص نے اپنا ایمان برباد کیا اور تباہ کیا. کتابوں میں بھی یہ نہیں لکھا. جو کچھ کتابوں میں نہیں لکھا اس کے خلاف جانا یہ کون سا ان کا دین ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ اعتدال کی بات کریں، بھی یہ اعتدال کی بات کون سی کریں؟ اس سے بڑا اور اعتدال کیا ہے؟ ہم ان کی کتابوں کی، ہماری کتابوں کی کیا؟ ہم تو کسی کی عدم احترام کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ کرتے ہیں نہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو جن شخصیتوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے، ہمارے ہاں تو وہ مسلمہ ترین شخصیات ہیں. ہم تو ان کی غلامی بلکہ قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سونا نہیں ایک بات مجھے وضاحت چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ کے رشتے سے ان کی بھی ماں بنتی ہیں، پھر امہات المومنین میں شامل ہیں، ازواج مطہرات میں شامل ہیں، کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے کہ ان پر جو مرضی جو ہے تبرہ کرتا رہے، لعن طعن کرتا رہے، نعوذ باللہ؟ یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو جن کی ہمارے نزدیک سے مراد اہل السنہ ہے، اہل السنہ کے جو صحیح العقیدہ علماء اور بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے تو اس پر بڑی سخت گرفت کی ہے. وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں یا وہ ان کے بعد کے زمانوں کے جتنے بھی علماء حق ہیں انہوں نے شدید گرفت فرمائی ہے اور اس کو ایک جہاد سمجھ کر کیا ہے. اب اگر چند لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں دال میں کالا کالا ہے، یہ سازش ہے اور کسی سازش کے نتیجے میں ایسا کروایا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس سازش کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں وہ صاف ظاہر ہے مسلک اور دین سے مخلص نہیں ہیں. وہ اپنا بھی دین اور دنیا کا نقصان کر رہے ہیں اور امت کا بھی نقصان کر رہے ہیں. نہیں، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر سنی عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی جو ہے وہ اعتراض اگر اٹھاتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ان پر تنقید کرتے ہیں، نہیں جو وہ آپ نہیں تبرہ سمجھ کرے گا تنقید کرے گا وہ سنی تو پھر رہے گا ہی نہیں نا. دیکھیں سنی ایسا نہیں ہو سکتا، سنی کسی صورت میں تبرہ نہیں کر سکتا اور کسی صورت میں وہ تنقید نہیں کر سکتا. تنقید کا معنی بڑا واضح ہے، تبرہ کا معنی بڑا واضح ہے. یہاں واقعاتاً جو ہے یہ عملی سطح پر ایسے معاملات موجود ہیں کہ کیا جاتا ہے، بعد میں معذرت کر لی جاتی ہے کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے جو ہے یہ غلطی کر لی، گستاخی کر دی. آپ نے میرے خیال میں جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. میرے خیال میں وہی لوگ ہیں، وہ ان کا مجالس میں آنا ثابت ہے، ان کا روافض سے روابط ثابت ہیں، ان کی روافض سے لینا دینا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات باہمی بڑے وہ تشت از بام ہیں، بیانڈ دا ڈاؤٹ ہیں، ابو دا بورڈ ہیں، وہ ٹوٹلی طور پہ ریکارڈڈ ہیں، مسلم ہیں. اب اس پر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خواہ کوئی لوگ ان کی وکالت کرتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیوں کرتے ہیں. جو لوگوں کا اٹھنا ہی بیٹھنا ایسے لوگوں کا. علامہ صاحب آپ کے پروگرام میں میں نے باقاعدہ جو ہے آپ نے ریفرنس دیا علامہ شامی کا اور آپ نے حوالہ دیا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتا ہے اس کے کفر کے اندر جو ہے کوئی بھی یعنی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، وہ یعنی دائرہ اسلام سے جو ہے فارغ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کیسے جو ہے وہ معافی مانگ سکتا ہے یا اپنے گناہوں سے جو ہے اسی طرح وہ بری و ذمہ ہو نہیں مانگ سکتا. وہی میں نے بات عرض کی نا کہ جن لوگوں کے پاس جن کو ہم کہتے ہیں جی وہ بڑے نام ہیں، وہ بڑے نام ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، اب اس خدمات کی وجہ سے پبلک تو ویسے ہی ڈرتی ہے بات کرتے ہوئے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، لیکن ان ناموں کو اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے نا کہ ہم بڑے بنے ہیں تو ان ہستیوں کے قدموں کا صدقہ بنے ہیں. تو لہٰذا ان قدموں کی خیرات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی غلط بندے کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں. اور پھر بار بار ایک بندہ اسی بات کو کر رہا ہے امہات المؤمنین. اچھا ازواج مطہرات کے لیے جو ازواج مطہرات کا لفظ آیا ہے یہ اسی تطہیر سے نکلا ہوا نہیں ہے. جب جس ہستی کے بارے میں دیکھیں یہ دو بیٹی اور باپ کائنات انسانی میں وہ واحد شخصیات ہیں دونوں، صدیقہ امت اور صدیق امت، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی تائید کے اندر ببانگ دو ٹوک انداز میں قرآن نے ان کی صحابیت کا بیان کیا اور سیدہ پاک کی عظمت اور طہارت اور رفت اور پاک دامنی اور عفت و عصمت کا بیان کیا. بے شک جو ہے قرآن پاک میں حضرت حفاظت و عصمت پر قرآن مجید نے پورا رکوع اتار دیا ہے. اس ہستی کے بارے میں بار بار ایسی بات لے کے آنا، ایسی بات کرنا.
अच्छा वो लिखा हुआ है जी, भाई लिखे हुए होने का क्या मतलब? जो लिखा हुआ तेरे पास था, जो कहता है लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ उसके पास है, वो कुरान मजीद से बड़ा लिखा हुआ है। जब कुरान मजीद ने बरात कर दी है और दो टोक उस हस्ती के पाक दामनी को तश्तज़बाम कर दिया और चढ़े हुए सूरज की तरह रोशन हकायक की रोशनी में रोशन कर दिया, रब्बे जुल जलाल का बयान आ गया, जिस हस्ती के बारे में बयान आ गया और जिस हस्ती के बिस्तरे मुकद्दस पर रब्बे जुल जलाल का पैगाम बसूरत वही आया, उस पर बार बार आपकी जबान क्यों उठती है? इसका मतलब है कि आपकी जबान को लगाम देनी चाहिए, बिला शुबा जो है रोकने की जरूरत है। जी बिला शुबा जो है जबान जो नहीं रुकती, ये दुनियावी मनफियत में नहीं रुकती, ये हिर्स और लालच में नहीं रुकती, इसलिए दुनियावी लालच और हिर्स और हवस में डूब चुकी है और इसको उसकी लत पड़ चुकी है। उस लत को खत्म करना होगा ईमान बचाने के लिए। सिर्फ रो धो लेना बार बार, अच्छा ये क्या बात हुई? रवाफिज की तरह रोने धोने बैठ जाने से क्या मसला क्लियर हो जाता है? भाई रोना धोना तो तब है जब आपका रवैया मुकम्मल सामने नहीं है। अपना रवैया सामने लेके आओ ना कि मुखलिस हैं हम। तो ये बातें अगर मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया करती है, तो हम इसलिए करते हैं भाई अगर आप बड़े हैं तो मेहरबानी फरमाएं आप बड़े रहें, बड़े होकर छोटू वाले काम मत करें, बल्कि ये तो कोई छोटा भी नहीं करता। नहीं आप अगर आप अगर उस्ताद हैं, आप बड़े हैं, मोतबर हैं, सादात में से हैं, तो फिर आप स्याह करें, सफ़ेद करें, उस पर कोई पकड़ नहीं, कोई गिरफ्त नहीं है। जिन हस्तियों की, मुकद्दस हस्तियों की यानी पाकीज़गी की आपने बयान फरमाया कि पाकीज़गी की ज़मानत जो है वो अल्लाह का कुरान दे रहा है, तो इससे मोतबर क्या जो चीज़ हो? देखिए इरफान साहब, मैं खुद जाती तौर पे मेरा जाती तजुर्बा है कि उन्हीं बुजुर्ग हस्तियों में से एक दो जो आलिम भी हैं और सादात भी हैं, मैं दर्जनों ऐसे नौजवानों को जानता हूं कि जो मुझसे जब बात करते थे तो वो कहते थे जी उन बुजुर्गों के बारे में आप कुछ ना कहें, हम नहीं सुन सकते, बाकी जो मर्जी ये कहें हम। मेरे साथ भी वो मोहब्बत करते थे, दीन का खादिम होने के एतबार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते, अल्लाह पाक उनको जज़ा अता फरमाए और हमें उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। मगर उन बुजुर्गों के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। मगर अब हालत यह है कि वही नौजवान मुस्तरब है, मुल्तहब है, तड़प रहा है, मछली पानी के बगैर तड़पती है और अपना ताल्लुक खत्म कर रहा है। और वो ये समझते हैं कि जो ईमान की नहज हमें दी गई, जो अकीदे का तहक्कुक हमें दिया गया, जो अहल सुन्ना की हिफाजत का जाविया और तराजू हमारे हाथ में थमाया गया, अब उसमें डंडी मारी जा रही है, वो तराजू बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो गया। नहीं मैं देखिए, मैं किसी पर एतराज नहीं करता, तनकीद नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या इस्लाम अंधी तकलीद का, शख्सियत परस्ती का ये जो है वो हक देता है इंसान को? नहीं देखिए, शख्सियत परस्ती हमारे यहाँ वो नहीं है, वो तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि हक देना तो दूर की बात है। मैंने कहा जिसको शख्सियत परस्ती किसी सेंस में कहा जा सकता था, वो लोग जिनके बारे में एक जुमला बोलना सुनना पसंद नहीं करते थे, अब वो लोग अपनी बैतें तोड़ रहे हैं, ताल्लुक खत्म कर दिया, सोशल मीडिया पर अपनी नफरत का खुल के इजहार कर रहे हैं। और ये जो बड़े बुजुर्गों के जितने भी माज़अल्लाह नेगेटिव बातें सामने आ रही जो नहीं आनी चाहिए, वो वही लोग लेके आ रहे हैं जिन्होंने साल साल अपना खून दिया, अपनी मोहब्बतें दी, अपने जज्बात अकीदत पेश किए, अपनी जान को उनके कदमों में नजराना के तौर पर पेश किया। अल्लामा साहब पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत का मुहाफ़िज़ है और कर रहा है तहफ़्फ़ुज़, उसके लिए हमारी जिन जान हाजिर है। मगर अब जब उनको वो नजर नहीं आ रहा तो दिखने में ये असरात नजर नहीं आते, मगर हकीकत में किसी एक शख्सियत को भी जो आपके साथ अकीदत की बुनियाद पर दीन का खादिम आपका बना हुआ था, उसको मिस कर देना बहुत बड़ा खसारा। अल्लामा साहब, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। पाकिस्तान के अंदर कोई भी छोटे से छोटा काम हो जाता है, कहते हैं बैरूनी ताकतें, बैरूनी एजेंसीज, बड़े जो है वो साजिशें और बहुत से मामला शामिल हैं। हम अपनी गलतियां, कुताही, अपना एहतसाब नहीं करते। फिर यहाँ तक हमारे लोग जो हैं वो फतवे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से डॉक्टर अशरफ आज़म जलाली की हमायत से जो है फतवे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये शाखसाने, ये तारे जो है कहाँ जाकर मिल रही। तो इसकी वजाहत कर लीजिए। नहीं, मैं ये बात देखिए, इस बार मैंने पहले भी अपनी स्टेटमेंट अर्ज कर दी एक सवाल के जवाब में कि हिंदुस्तान के जो उलमा जिन्होंने तायद की, उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली अनकंडीशनल तायद नहीं की। उन्होंने पहले अदम एहतियात पर तंबीह फरमाई और उन्होंने ये फरमाया कि वो जुमला बोलना अदम एहतियात था, उसकी जगह पे कोई अच्छा लफ्ज बोलना चाहिए था जो बोला जा सकता था, उसमें एहतियात में कमी हुई है।
مگر ان کی وضاحت آ جانے کے بعد ان کی وضاحت کو قبول کیا جانا چاہیے اور اس مسئلے پر چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب انڈیا کے جو لوگ، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو ان تمام بزرگوں کے اساتذہ ہیں یا ان اساتذہ کی اولادیں ہیں۔ دیکھیں اب بریلی شریف اہل سنت کا منبع ہے، اور وہی لوگ جو کہا کرتے تھے کہ جی بریلی شریف کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ جو بریلی کا سلسلہ ہے اس میں آ جانے کے بعد پھر اسلام سارا وہاں ہی مل جاتا ہے، اب وہی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ایسے میں نے سجادگان دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی احمد رضا کی بات نہ کرو، وہ ایک مولوی ہے، وہ عالم دین ہے، اس طرح کی بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آپ نوجوان نسل کو جو بچپن سے جو ہے سنتے آئے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کا کیا جو ہے قدر و منزلت ہے، کیا ان کا جو ہے دین کے لیے خدمات ہیں، آج آپ کو ان کو اس رنگ کے اندر توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو پھر آپ کی عزت اور قدر کیسے کوئی کرے گا؟ آپ کا وقار کیسے باقی رہے گا؟ اس لیے ہے بھی دینا، کیا وقار ہے؟ کسی مین ایشو پر ہے، ختم نبوت پر جس ہستی کا توتی بولتا تھا، جس کے بغیر ختم نبوت کا موضوع مکمل نہیں ہوتا تھا، تو اب کیا ختم نبوت کی شاندار موضوع پر ان کی کوئی اس معاملہ میں ان کی کاؤنٹنگ ہے؟ یا کسی درجہ پر وہ خدمات کا سلسلہ ہے؟ پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام میں کوئی وہ رنگ نظر آتا ہے؟ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں تو بالکل نیاز مندانہ انداز میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کی نسبت کا ہمیں پھر بھی بہت بڑا احترام ہے، مگر ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ اپنے شخص، اور میں نے ذاتی طور پر بھی ریکویسٹ کی ہیں، درخواست پیش کی ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کام اور سرکار گولڑا شریف کا کام، اس کام میں کوئی تناقض نہیں ہے، کام ایک ہے، دونوں نے اپنے اپنے محاذ پہ جنگ کر کے سرکار کی طبیعت اقدس اور سرکار کی ذات پاک کو منزل مقصد اور راحت عقائد جو ہے، پہنچائی ہے، خوش جی کیا ہے، امت کا یعنی فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ایک ہی جو ہے نقطہ نظر ہے، ایک ہی منزل ہے، کوئی ایک ہی اختلاف راستہ ہے۔ نہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو موجودہ حالات کے تناظر کے اندر جو جتنی بھی صورتحال بنی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مفاہمت کا راستہ کیسے تلاش کیا جائے، کس طرح جو ہے اسے درست سمت میں لیا جائے، اور یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جو تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پرویز الہی کی زیر سرپرستی پیش کیا گیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں دوسرے مسالک سے، دوسرے مذاہب سے، وہ جنگ یعنی جمل کا معاملہ ہو، صفین کا معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صاحبزادیوں کا معاملہ ہو، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو، خلفائے راشدین کے حوالے سے، دیگر صحابہ کی جو ہے وہ ناموس کے حوالے سے، مقدس ہستیوں کے جو ہے وہ ناموس کے حوالے سے، تو آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ ہونا چاہیے تھا، اس سے کوئی جو ہے وہ یعنی امن قائم ہو سکتا ہے اس معاملے سے؟ جی بالکل، وہ جو بل ہے وہ 100% درست بل ہے، 100% درست ہے، اور فکر اعلیٰ حضرت کے عین مطابق ہے۔ اس میں بالکل الفاظ کا استعمال اور اس کا بیان اور القابات کی ترتیب اور دیگر جتنی بھی شکیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قابل تردید ہو، بلکہ وہ سارے کی ساری قابل تائید ہیں، اور اس کو منوان منظور ہونا چاہیے، اور اس کا منظور نہ ہونا حکومت کی نااہلی ہے، ناکامی ہے، اور حکومت کا ترازو کا عدل اور انصاف اور انتظامی معاملات کا ترازو مکمل طور پہ شکست ہمارے جو ہے بڑے قداور شخصیات جو ہیں، علماء کرام اور روحانی شخصیات، وہ اس کا انکار کریں کہ نہیں جی ہمیں کچھ شکیں جو ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس پر جو ہے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ مثلاً کون سی شک آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی ایسی شک نہیں، لیکن انہوں نے اعتراض تو کھڑا کیا نا کہ نہیں جی اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، نہیں میرے قبول خیال کرتے، میں ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اور وہی جو ان میں سے زیادہ تر معتبر شخصیات تو ساری عمر وہی تبلیغ کرتی رہی ہیں جو انہوں نے کہا ہے، اس میں لیکن کون سی ابھی ان کا تبلیغ کا جو ہے طریقہ کار وہ جو مختلف نظر آ رہا ہے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب یہ گانا بجانا جو ہے یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس سے بچے جو ہے وہ رائے راست پر رہتے ہیں، وہ نفرت نہیں پھیلتی، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کاٹتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں، تو وہ تو آج کل اعلان جو ہے وہ کہتے ہیں یہ گانا بجانا بھی ہماری جو ہے وہ طریقہ ہے، اور یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ورثے میں ملا ہے۔ تو پھر اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت کی، ان کی بڑائی کے چرچے ہیں، ہر کوئی ان کی بڑائی کو ڈھال کے طور پہ یوز کر رہا ہے، اور وہ گانے کو امام زین العابدین کی سلام کے ساتھ معاذ اللہ مشابہت پیدا کر رہے ہیں اور ملا رہے ہیں اور نسبت دے رہے ہیں،
تو وہ پھر بڑائی کہاں گئی, یا پھر آپ وہاں کیا بات کریں گے؟ پھر ان کا نقطہ نظر شریعت بل, وہ جو بل منظور کیا گیا ہے جو اسمبلی سے, تو اس کے بارے میں ان کے تحفظ کیا, یعنی جن کی رائے کے اندر اس کا مقصد ہم یہ دیکھ لیں کہ دور جدید کے اندر ارتقائی جو معاملات ہے اس کے ساتھ دین بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں, کی ایسی طرف بات نہیں. دیکھیں بات یہ بڑی تبدیلی سمپل آئی سی ہے نا, بات ہے. دنیا پاکستان میں نہیں بھی نہیں ایک نہیں, تبدیلی آئی مدینہ دین کے ریاست کے اندر نام پر. نہیں, وہ مدینہ جی کے ریاست کے نام پر معاذ اللہ پاک ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ نہیں ہے. اب آپ اسے اس میں مجھے دیکھیں نا کہ جی گالی کو جسٹیفائی کر دینا, گانوں کو, اور وہ بھی پرانے فلمی فحش گانے, صاف ظاہر ہے ایک دو بار بندہ سنے تو وہ یاد بھی نہیں ہوتے. جی تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ان بزرگوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ تھوڑا سا, جیسے ایک عالم نے کہا تھا, مراقبہ کریں, اور پوری دنیا کو جو مراقبے ہم کرواتے ہیں, میڈیٹیٹ کرواتے ہیں, تو پلیز اس میں میڈیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کم بیک کرنے کی ضرورت ہے. صاف ظاہر ہے گالی کا لفظ, خود ہی گالی کا لفظ کسی جگہ پر پاک جگہوں پاک ہستیوں کے بارے میں اس کا اطلاق امپاسبل ہے. امت میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا, 14 صدیوں میں نہیں کہا کہ ان ہستیوں نے معاذ اللہ گالی دی. کسی نے آج تک ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب. میں دوسرا, آخری جی گانے جی کو سلام کہنا یہ بھی بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے, اور اس کی کسی طرح بھی کوئی توجیہ قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو سلام وہ سارے کا سارا محبت و ادب اور سرکار کی بارگاہ میں عشق کی داستان ہے, اور گانا سارے کا سارا مفضی الی اللغویات ہے, اور ہر طرح کی اس میں آپ فحشا ہے, منکرات ہے, بغی ہے. تو آپ مبنی بر فوائش و منکرات و بغیات کو تشبیہ دے رہے ہیں روحانیت کی معراج کے ساتھ. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انٹرٹین کا رستہ جو ہے وہ علیحدہ ہے, دین کا رستہ جو ہے اسلام کا رستہ ہے, اس کے بڑا معتبر ہے. آخری اختتامی کوشچن کیونکہ ہمارا ہم وقت تو اس کو انٹرٹین بھی نہیں کہتے, ہم تو اس کو فوش کلام کہتے ہیں. دیکھیں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ایک تھوڑا بہت ایسا انداز ہو کہ جو کم سے کم اس میں فوش کلام نہ ہو, لغویات نہ ہوں, منکریات نہ ہوں, اور اس میں فواحش جملوں کا ارتکاب نہ ہو, اور ان کے سننے سے کسی طور پر بھی بندے کی سوچ اور توجہ غلط کاموں کی طرف نہ جاتی ہو. اچھا, تو اس میں اختتامی جو ہے ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا, سننے والوں تک پیغام آپ کا پہنچ گیا. میں یہی جاننا چاہوں گا آپ کے دونوں طرف جو ہے, دونوں مسالک یا دونوں مذاہب کی بات کریں, اگر اہل تشیع کی بات کریں یا اہل سنت کی, دونوں پر آپ کا بڑا عبور ہے, گرپ ہے. کیسے جو ہے مفاہمت کا راستہ, پیار کا راستہ, رواداری کا راستہ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے, اور یہ جتنا بھی جو ہے یہ طوفان بدتمیزی ایک جو پیدا ہوا, یہ فتنہ جو پیدا ہوا, یہ قہر کے کرونا قہر کے اندر ایک قہر جو ہے نازل ہوا, تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیں میں اس پر بھی بات کروں گا, مگر ایک دو منٹ آپ مجھے دیں گے, میں ایک دو علماء کی فتاوی کی شکل میں تصریحات عرض کرنا چاہوں گا. جی جی یہ بات تو جو دیکھیں میں نے جب پہلے بات کی کہ دونوں فریق اپنی معزز ترین اور محترم ترین شخصیات پر اتفاق کر لیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اختلاف ہے, روافض کو یا اہل تشیع کو, تو حضرت امام حسن و امام حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق کیا, ان کی بیعت کی, خود چل کر ان کے پاس شام میں گئے ہیں. جن کو امیر شام کہہ کر معاذ اللہ گستاخیاں کرتے تھکتے نہیں ہیں, ان کے پاس ان کے امام معصومین, ہمارے تو وہ امام اہل بیت ہیں, اہل بیت کے امام ہیں, ہم ان کو معصوم نہیں مانتے. یہ ان کے امام جن کے پاس خود گئے اور جا کر بیعت کی, ان کو جب ان کے امام اچھا وہ جیسے بھی تھے, ارے جب امام حسن پاک نے مان لیا اور سرکار کے فرمان کی تائید میں مان لیا کہ سرکار نے فرمایا تھا میرا یہ دو بیٹا دو مسلمان عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. جی ماشاء سرکار امام حسن ان کو مسلمان مان کر, عظیم جماعت کا رہنما مان کر, اور حاکم وقت مان کر, اس زمانے میں مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اس کو کوئی غلط مانا لے, معاذ اللہ استغفر اللہ, تقیہ کیا, جبر سے ڈر گئے, معاذ اللہ, ہم اس کو کفریات میں سے سمجھتے ہیں. امام عالی مقام کی ذات قدسیہ صفات پر حملہ سمجھتے ہیں, اور اس کو ایمان سے خروج کا ذریعہ سمجھتے ہیں. امام پاک ایسا نہیں کر سکتے. امام حسن پاک نے جو کچھ کیا 100% درست تھا. تو آؤ امام حسن پر متفق ہو جائیں, انہی پر اکٹھے ہو جائیں, کوئی مشکل نہیں ہے. محترم طاہر صاحب, اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں.
अच्छा, उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात है, तो वहां पर सरकार अली ने खुद फरमा दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि मेरी खिलाफत उसी उसूल पर हो जिस पर पहले खुलाफाए सलासा राशिदीन की हुई, और उनको राशिदीन फरमाया, नाजुल बलागा में फरमाया। तो इस पर भी मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक पहले से है, और उस पर इत्तेफाक हो सकता है। ये खामखा की शरारत है, फितना है, शर है, फसाद है, और इस फसाद को खत्म करना कुरान मजीद का हुक्म है। अब आखिर में जो एक दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। देखें, शेख सरहंद को भी सारे कम से कम आलू सुन्ना नाम लेने वाले, इधर वाले उधर वाले, राइटिस्ट लेफ्ट सारे मानते हैं। आप फरमाते हैं रद्द रवाफिज के अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें शक नहीं कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबा में सबसे अफदल हैं। बस ये बात जाहिर है कि उनको काफिर कहना, उनकी कमी का बयान करना कुफ्र, जिंदीकियत और गुमराही का बायस है। ये किताब का हवाला बेशक आपके चैनल की वसातत से लोग नोट फरमाए, रद्द रवाफिज सफा नंबर 31। इसी तरीके से फतावा आलमगीरी के अंदर फतवा मौजूद है। और रवाफिज अगर हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करें और उन पर लानत करें तो काफिर हैं, काफिर हैं। रवाफिज दायरा इस्लाम से खारिज हैं और काफिर हैं, और इनके आकाम वो हैं जो शरीयत में मुर्तद्दीन के हैं। फतावा आलमगीरी, ये बाकायदा फतावा आलमगीरी के अंदर ये फतवा मौजूद है। और अभी ये बहुत सारे जुमला इमाम ने इस पर, शेख मुहक्किक का इस पर फतवा है, सरकार बरेली का इस पर फतवा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का इस पर, तमाम आइम्मा इस बात पर मुत्तफक हैं और मुत्तफिक हैं कि ये जो पाकीज़ा हस्तियां हैं, इनके पर लान तान करना माज़अल्लाह, इनके खिलाफत का इनकार भी मुफ्ज़ी इलल कुफ्र है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपके एहसासात, ख्यालात और जज्बात जो है वो तमाम दुनिया के अंदर जितने भी सुनने देखने वाले हैं उन तक पहुंच गए हैं। हमने कोशिश की है मैक्सिमम जो है वो बात को जो है वजाहत से जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके और पेश किया जा सके। सामीन व नाज़रीन, हमारी जो है ख्वाहिश और जज्बात यही है कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो फ़िरका परस्ती को जो है फ़रोग देने वाले लोग हैं, चाहे वो ज़ाकिरीन के अंदर हैं या जिस भी शोबे के अंदर हैं, जिस भी मसलक के साथ वो बसता है, उनकी जो है हमें ज़रूर उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए। ये जो शख्सियत परस्ती है, अंधी तकलीद है, ये भी कुरान और सुन्नत के जो है मुनाफी है। ये कुरान जो है या हमारा दीन इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। जिस तरह अलामा साहब ने जो है शेख सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है वो मिसाल दी है, वो दीगर जो है उलमा मशाइख का और जितने भी आइमा इकराम गुजरे हैं, वो तमाम जो है मुफाहमत का रास्ता जो है वही बयान करते हुए दिखाई दे हैं। मौजूदा हालात के अंदर जितने भी, आप ये ना देखिएगा कि हमने फलां मसलक को जो है फलां मसलक को तनकीद का निशाना बनाया या अंडर एस्टिमेट करना या डिस्क्रिमिनेट करना, ये हमारा मकसद नहीं था। इसका मकसद यही था कि दोनों शोबों को जो है, दोनों मज़ाहब के अंदर जो है एक मफाहमत का, एक रवादारी का, मोहब्बत का जो है वो पैगाम फ़रोग दिया जाए और उन लोगों को रोका जाए कि जो कम्युनिटी के अंदर डिवीजन पैदा कर रहे हैं, तकसीम पैदा कर रहे हैं, उनका जो है वो नाटका बंद किया जाए। तो ये अभी जो मौजूदा इराक के अंदर जो है आयतुल्लाह सिस्तानी मौजूद हैं, ईरान के आयतुल्लाह खामनेई मौजूद हैं, दोनों के